دوستو السلام علیکم۔ آج بس یوں ہی یہ خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور مشورہ کروں کہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ صحیح ہے یا میں غلط رخ پہ سوچ رہا ہوں۔ بہت ساری باتیں آپ کمنٹ میں اظہار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں اپنے حالات کو بہتر بنانے کی، جس سے جتنا ہو پا رہا ہے وہ انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو کبھی دو پل کے لیے رک کے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے۔ ایک بات مجھے یہ لگتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ منیمم کرائٹیریا چاہیے، منیمم کوالیفیکیشنز ہونے چاہیے، اور وہ لیول آ جاتا ہے تبھی وہ ایک ذمہ داری، ایک مقام، ایک پوسٹ انسان کو دی جاتی ہے۔ مثلاً یو پی ایس سی کی تیاری کرنی ہے، یو پی ایس سی کوالیفائی کرنا ہے تو اس کے لیے ایک منیمم کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کم سے کم گریجویشن ہو، وہ آدمی گریجویٹ ہو، پھر وہ امتحان دینا ہوتا ہے، وہ امتحان دیتا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو وہ آئی اے ایس آفیسر بنتا ہے۔ ویسے ہی نیٹ کوالیفائی کرنے کے لیے +2 کوالیفائی کرنا، +2 پاس کرنا، +2 کی ڈگری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کتنی بھی صلاحیت کا آدمی ہو لیکن اگر +2 نہیں پاس کیا ہے بایو سائنس کے ساتھ تو وہ نیٹ نہیں کوالیفائی کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے حالات کو بہتر بنا کے چاہتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی ہم تھوڑا اسٹیبل ہو جائیں، رول کرنے والے بنیں۔ تو میں نے غور کیا تو یہ پایا کہ رولر کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت ہمارے اندر ہے نہیں ابھی، اور بغیر صلاحیت کے ہم کتنی بھی کوشش کریں، ہمارا منصف اللہ جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے وہ چیز ہم کو عطا نہیں کر سکتا ہے۔ میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک رولر کے لیے خود میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو سورہ بقرہ میں یہ چیز وہ طالوت اور جالوت کے واقعے کے سلسلے میں نظر آئی کہ ہم نے بادشاہت اس کو دی کیونکہ ایک مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ علم میں اور جسمانی صلاحیت میں بہتر تھا۔ یعنی کہ یہ دو تو منیمم کرائٹیریا ہے کہ جو تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم بھی انسان کے اندر ہو، وہ وزڈم ہو، وہ ویژن ہو کہ اگر رولر بنے گا وہ تو کیسے رول کرے گا، اور دوسری چیز کہ جسمانی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ مورل کیریکٹرز بھی ہونے چاہیے۔ مورل کیریکٹرز مینس کہ ہم منیمم کرائٹیریا جو ایک انسان ہونے کا ہوتا ہے، میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک انسان، اچھا انسان بننے کے لیے جو منیمم کرائٹیریا ہونا چاہیے، میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اندر اس کا بھی فقدان ہے، اس کی بھی کمی ہے۔ مثلاً صداقت کا، یعنی سچ بولنے کا معاملہ کیجئے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر سے سچ بالکل دور جا چکا ہے، اور کسی بھی چیز کے لیے صداقت سب سے بڑی چیز ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی صادق اور امین یہ 2 لقب سے مشہور تھے، تو ہم ان کے امتی ہیں، تو یہ 2 صفت، اس کا پرتو تو ہمارے اندر آنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صداقت سے، سچ بولنے سے بہت دور ہیں، مطلب بنداس جھوٹ بولتے ہیں ہم، بنداس، اور ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں پڑتا کہ یا اللہ یہ چیز ہم نے جھوٹ کہہ دی، مذاق میں ہی صحیح لیکن جھوٹ کہہ دی۔ امانت داری، چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو، وعدہ نبھانے کے اعتبار سے ہو، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ شجاعت کا، کہ بہرحال بہادری ہونی چاہیے تھوڑی، کہ کوئی قدم اٹھائیں تو 10 بار سوچیں، لیکن ایک بار اٹھا لیا تو پھر مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، چاہے ہر چہ بعد آباد کچھ بھی ہو جائے۔ وہ چیز ہمارے اندر نہیں رہ گئی، شجاعت نہیں ہے۔ پھر انصاف کا، کہ کوئی قوم تب تک ترقی نہیں کرتی جب تک وہ انصاف کی گواہی دینے والی نہ بن جائے۔ ہم میں سے کہ اکثر لوگ ہم صرف اپنے لیے ذمہ دار ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ 2 پیسے کے فائدے کے لیے انصاف کی گواہی سے مکر جاتے ہیں، یا تو صداقت کی گواہی، انصاف کی گواہی دینے سے بچنا چاہتے ہیں، اور اگر دینا بھی پڑا تو غلط گواہی دے دیتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو
کرائٹیریا منیمم ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. تو بھلا بتائیے اگر یہ بیسک کریکٹرسٹکس نہیں ہو اور ہم کو کہیں کا شاسن کرنے کا موقع مل جائے تو ہم کیسے انصاف کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ ایک بادشاہ کو منصف ہونا ہوگا، وہ اپنے پوری پرجا کو چاہے وہ کسی دھرم کے ہوں ایک نظریے سے دیکھنا ہوگا. کیا ہمارے اندر ہے یہ صفت؟ نہیں، ہم بھی عصبیت کی شکار ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم مسلم ہیں تو کہیں پہ مسلم کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو پھر ہم سوچتے ہیں چلو قوم کی بات ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں کہ انصاف کی گواہی دینے والے بنو، چاہے یہ گواہی خود تمہارے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف، تمہارے گھر والوں کے خلاف، تمہاری اپنی قوم کے خلاف، کسی امیر کے خلاف یا کسی غریب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم انصاف کی گواہی دینے والے بنو. تو یہ چیز بھی ہمارے اندر نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہم اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہیں. کچھ دنوں کے بعد لگتا نہیں اس کے ساتھ ہم ٹھگے گئے ہیں تو پھر دوسری پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر محسوس ہوتا ہے وہ دوسری پارٹی بھی ٹھگ رہی ہے تو تیسری پارٹی کے ساتھ، پھر کسی نئی پارٹی کے ساتھ لگتا ہے نہیں یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب کوششوں سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سب ضائع ہونے والی ہے. اصل ہے کہ پہلے ہم کو اپنے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر لیں ساری چیزوں سے دور اپنے آپ کو کر کے، ہے نا، ساری چیزوں سے ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم کو ابھی اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا ہوگا، وہ گن پیدا کرنے ہوں گے کہ ہم باوقار پوزیشن پہ آ جائیں. تو پھر خود قرآن کہتا ہے، سورہ نور 24ویں صورت ہے، اس کی 55ویں آیت ہے نا، اس میں اللہ پاک کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اس طریقے سے وہ آیت چلتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ہم ان کو خلافت دیں گے، ٹھیک ویسے جیسے پچھلے لوگوں کو دے چکے ہیں، ہے نا. اور وہ جس چیز میں گھبرا رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے ان کو اپنے دین پہ چلنے میں، تو ہم اس دین کو اسٹیبلش بھی کر دیں گے. اور جو خوف سے وہ گزر رہے ہیں اس خوف کے ماحول سے نکال کے امن کے ماحول میں ان کو پہنچا دیں گے، ہم امن کا ماحول بنا دیں گے. تو اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانا ہوگا اور عمل صالح کرنی ہوگی. تو ہم جب دیکھتے ہیں ایمان، اگر ایمانداری سے ہم جائزہ لیں تو توحید، جس توحید کی ضرورت ہے، جو توحید ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ توحید اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ہم تو بس صرف سوچتے ہیں کہ بتوں کے سامنے سر جھکا دینے کو ہی شرک کہا جاتا ہے، بلکہ شرک کی اور کتنے اقسام ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. اور بات بات میں ہم شرک کرتے ہیں، بات بات میں شرک کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلے اپنی توحید کو مضبوط کرنی ہوگی. اس کے بعد عمل صالح. عمل صالح میں ساری چیزیں، پوری انسانیت کے لیے جو چیز ہونی چاہیے، سچ بولنا، وعدہ نبھانا، اچھی باتیں کرنا، اچھے باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا، اپنے سارے لوگوں کا خیال رکھنا، والدین کا خیال رکھنا، سب سے پہلے والدین کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اس طریقے سے کر کے. لیکن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز. آپ دیکھ لیں فجر کی جماعت کسی بھی مسجد کی اور جمعہ کی جماعت کتنا فرق آتا ہے. کیا جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تھے اس پہ فجر کی نماز فرض نہیں تھی؟ لیکن اللہ ماشاء اللہ. تو جب ابھی ہم نماز سے ہی دور ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے ایمان اور کفر کے بیچ میں جو خط امتیاز ہے، لائن آف ڈیمارکیشن ہے، وہ نماز ہے. اگر کسی نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز چھوڑ دیا تو وہ پھر ایمان میں ہی نہیں رہا. تو ایسی حالت میں ہم لاکھ کوشش کر لیں، کبھی اس پارٹی کے ساتھ کبھی اس پارٹی کے ساتھ، کوئی کام کر لیں فائدہ کچھ نہیں ہونے والا. اور اگر فائدہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارا قائد ہونا چاہیے، ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. اگر ہمارا قائد اور ہمارا لیڈر ہونے سے فائدہ ہوتا ہے تو پڑوسی ملکوں میں تو آلموسٹ 99% ہمارے لیڈر ہی ہیں نا، تتھا کتھت مسلم ہی ہیں نا. وہ کہاں ملک کے حالات اچھے ہیں؟ ملک تو برباد ہو رہا ہے، فیلڈ اسٹیٹ بن چکا ہے وہ، ہے نا. پھر اس کے علاوہ 54-55 ملک ہمارے ہیں، لیکن کہاں کچھ ہو پا رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہو پا رہی ہے. ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجیز بھی ادھار لیا ہوا، وہ پیٹرول ہے تو پیٹرول کے بل پہ خریدا ہوا، لیکن اپنا ایجاد کرتا تو کچھ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم دنیا کو کچھ دے نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنے اندر
وہ صفات پیدا کرنے ہوں گے کہ ہم سچے بنیں، اچھے بنیں، کہ لوگ پسند کرنے لگیں ہم کو، لوگ ہم کو چاہیں کہ بھائی ہم سے ملنے کے بعد خواہش ہو کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں، ہم ان سے ملیں، اور اپنے پاس رکھنے والے بنیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے لوگ تو ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے، پلس ہم ساری انسانیت کو ارریسپیکٹیو آف ریس، ریلیجن، کاسٹ، کریڈ، سیکس، ہم سب کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ میرا بھروسہ ہے جو میں نے تھوڑا بہت قرآن پڑھا، سمجھنے کی کوشش کیا، ڈفرینٹ اسکالرس کو سنا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم یہ چیزیں اگر کر لیں، اوور ہالنگ اپنی کر لیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں، ایز انڈیویجول کے لیول پہ نہیں، انڈیویجول میں تو بہت سارے ہمارے بیچ میں اللہ کے ولی لوگ موجود ہیں، نہیں، آن این ایوریج یہ امت اگر اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے گی تو انشاءاللہ دن بدلنے میں دیر نہیں لگے گی، چونکہ ہمارا وشواس ہے کہ ایشور اللہ سرو شکتیمان ہے اور کن فیکون والا ہے، وہ چاہ لے گا تو پل میں حالات کو بدل دے گا، حالات ہمارے فیوریبل کر دے گا، بس صرف اس کے چاہنے کی دیر ہے۔ ہم ایسے اعمال کرنے والے، اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے والا بنا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ میری بات اگر کہیں پر آپ کو کوئی نا اتفاقی ہو یا کچھ تردید کرنا چاہتے ہوں تو احسن طریقے سے آپ کمنٹ باکس پہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نفع بخش بنوا دے، ساری انسانیت کے لیے بینیفیشل بن جائیں ہم۔